عبادت اور ریاضت پر قدم مشغول ہو جائے. اچھا تو یہی ہے کہ آپ نے اس کا اعتکاف کر لیں, مسجد میں پڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اور کئی گناہوں سے بچے رہیں گے اور نیکی کا بیٹا بھی چلتا رہے گا. زیادہ اچھا یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف ہونے والے کو اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرتے ہیں. الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کو اللہ جبر بنا ہوتا ہے. مولوی کے سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں, ان میں دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, عبادات بھی ہوتی ہیں اور اعتکاف کے دن کیسے گزارنے ہیں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے بنانی ہیں, لمحہ لمحہ اس کی رہنمائی بھی ہوتی رہتی ہے. مسلمانوں کی اپنی جان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے تو حج اور دو عمرے کیے. پورے عشرے کا اعتکاف نہ کر پائے تو نفل کافی کر دیجیے, مثلا دن میں اپنے ضروریات کر دیجیے, رات مسجد میں آ کر اعتکاف والوں کے ساتھ گزاریے. اس سے بھی انشاءاللہ اور قریب مدد مل جائے گی. اللہ کے آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے, اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دے گا. ہر خندق کی مساحت یعنی دوری مشرق یعنی ایسٹ اور مغرب یعنی ویسٹ کے فاصلے سے زیادہ ہے. میٹھے آقا کریں گے کرم کی قدر, دینی ماحول میں کرم و اعتکاف اور کسیاں سے چھٹکارا چاہو اگر, دینی ماحول میں کرم و اعتکاف رب سے گناہوں کی کارک دھلے, دینی ماحول میں کرم و اعتکاف نیکیوں کا تمہیں خوب جذبہ ملے, دینی ماحول میں کرم و اعتکاف. اپنے بھائیوں کی سردار شریف مسلمانوں کو خلیفہ مولا المسلمین یا مسلمانوں کے مولا خاتم صحبت باب مدینہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا ہے, علی مرتضیٰ شیر خدا ہے کہ ان سے خوش فقیر کبریا ہے. مسلمانوں کو خلیفہ مولا علی مشرق صاحب کے نام کی شعار اور بلند ہے. آپ کے فضائل و کمال بے حد شمار ہیں. حدیث پاک میں یہاں تک آپ کے ساتھ بیان ہوئی کہ اللہ پاک نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثرت اضافتی علم کی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ کیسی عظیم شان ہے. علماء فرماتے ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو خصوصی فضیلت ہے. مسلمانوں کو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کتنی بات کر دیکھا کرتے تھے. اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں نے اللہ پاک کی عادت لگی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ والی عبادت کے حضرت علی کی عبادت ہے. یہ تو صحابہ کرام نے رضوان کی یا خوش نصیب تابعین رضی اللہ عنہ کی کو نصیب ہوئی. ہمارے نصیب میں یہ سعادت کہاں ہے. کاش حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمانے کو آپ ان کے سامنے آئے اور اپنا کاروں کو دیدار کا دام پینا نصیب ہو جائے. شبیر میں بابا مجھے دیدار ہو, شبیر
و شبیر و احسن و منصبت الرحمٰ یہ نام ہے۔ شکر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو، خواب میں احباب کا مولا علی مشکل ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھائی اپنے خدا نے پارا چیز سنائے مائدہ کی آیت نمبر 55 سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں مولا علی شیر خدا کی اپنی شان کا بیان ہے۔ منصورے ایک مرتبہ آپ مدینہ نوافل ادا فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک عجیب شخص آیا، وہ محتاج تھا، کچھ مدد چاہتا تھا۔ حضرت مولا علی نے سیدھے ہاتھ کی چوڑی میں انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ اس وقت حالت کے روپ میں تھے، اسی وقت اس سواری کا کوئی اشارہ فرمایا تو اس نے کو اپنی آپ کے پاس سے نکال دی۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے مناظر سے آواز سے شکر کہا، اے اللہ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قتل بنا دیا جائے۔ یہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے اہل بیت میں سے اگر کو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم کی محمد کی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے بنا ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر حاضر ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارے تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو جھکے ہوئے ہیں۔ شاعر دربار کے اپنے کسان انسان کو اللہ نے اس واقعے کو اشعار کی صورت میں بیان کیا، فَأَنْتَ الَّذِي مَعَقِلْنَ إِذْ كُنْتَ رَاكِعًا زَكَاةً فَتَبْكَتْ نَفْسُكَ يَا سَيِّدَتَ الْعَابِدِينَ فَأَنزَلَ فِيكَ اللَّهُ خَيْرَ هِدَایَةٍ یعنی آپ کی شان کریمی تو یہ ہے کہ آپ حالت رکوع یعنی نماز میں اپنے نفس کی پاکیزگی چاہنے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اے بہترین رکوع کرنے والے، آپ کا ہماری جانب سے بات ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو عادت نمبر کے لیے مددگار بنایا اور آپ کے مددگار ہونے کو قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں آپ نے نماز میں سائر کو اونچی عطا فرمائی، یعنی نماز میں فرمانے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ نے وہ اپنے پہلو کی وہ سائر کو دی یا اونچی اونچی مبارک میں کوئی نہیں تھی، مطلب ایسا نہیں تھے کہ ہمارے کثیر کے بغیر ہی نکل گئی تھی، اس میں زیادہ جو حرکت وغیرہ نماز میں جو ایسا کوئی علاقہ کام ہوتا نکلا تھا اور ہمارے قریب کو بتانے وہ علم روحانی میں ہے، یہ بھی کتاب ہے، فقہ کا مسائل ہے، ہمارے قریب سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ سے اب سے کوئی پروگرام کر دیا جائے نماز سے جتنے پروگرام ہے جو اللہ کی پروگرام کرتا ہے تو اس سے ہلکے سے الگ سے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے کا یہ شاید کہ انہوں نے مولا علی کی شان بیان کی ہے۔ پہلے تو کرنا اس لائق میں حضرت مولا علی کو ولی کہا گیا، اشارہ ولی نما ولی کو تمہارے دوست سے لفظ ولی کے معنی ہے، مگر علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ولی کے دو ہی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک مددگار دوسرا محبوب پیارا یا دوست۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی کرے گا کہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عنہ کے دور کی بات ہے کہ گھر سے غلام تھا جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا. شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی. لوگوں نے اسے پکڑا اور دربار خلافت میں پیش کر دیا. غلام اگرچہ غلطی کر بیٹھا تھا البتہ وہ ولی قدرتی پر اڑا نہیں. اس نے چپ چاپ جرم کا اقرار کر لیا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے شریعت پر عمل کیا اور بطور سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اب وہ غلام کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا. راستے میں صحابی رسول اللہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن کفا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. ابن کفا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ غلام نے بڑے ادب سے کہا المؤمنین یا سکون مسلمین یعنی مسلمانوں کے رئیس اعظم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے. جب غلام نے اپنے ادب کے ساتھ آپ کا نام لیا ابن کفا رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ عنہ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر عزت کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہو. غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ انہوں نے حق بات پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی باتیں سنی اور سارا ماجرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر سنا دیا. یہ سن کر آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فوراً اس غلام کو بلوایا. اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھا اوپر رومال ڈال کر چھپایا پھر دعا فرمائی. دعا کے الفاظ پڑھنا شروع کیے. کچھ دیر بعد جب کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح ٹوٹ گیا تھا کہ کہیں کاٹنے کا نشان تک نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نبی بندوں کی دعا کو قبول پاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شفیع ہجرت بجائے مصطفیٰ بر حسن ثواب ایک دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کو. یعنی فارسی کا شعر اس کا ترجمہ ہے کہ ہجرت کی راہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے چہرے پر بیٹھنے والے کہ ایسے سب امتحان کے لمحات میں شاہ موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نظرانہ حاصل کرنے والے میری امداد فرمائی. کیسے بھائی محبت ہے علی کا کیسا انداز ہے. بظاہر غلام کی تکلیف ہوتی تھی. عموماً ایسا کوئی معاملہ ہو جائے مثلا استاد کبھی غلطی پر سزا دے دے والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو سکی اولاد بھی ماں باپ کی طرح باتیں کرنے لگتی ہے. یہ وجہ دنیا کھانے لگتے ہیں. قربان چاہیے اس غلام کی کیسی محبت تھی کہ ہاتھ کٹوا کر بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کا شکر گزار تھا. پھر اس دلالی اور کی سچی محبت کا صلہ کیا ملا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہوئی اور کٹا ہوا ہاتھ واپس جوڑ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک ذرہ اپنی فرصت کا عنایت کر مجھے اپنا بیگانہ کلام مولا علی مشکل کشا بھیک لینے کے لیے دربار میں کمرہ تیرا لے کے کشتی اڑا گیا مولا علی مشکل کشا. کیسے بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے آپ رضی اللہ عنہ سے سب کو محبت کریں. مسلم شریف کے سے بات ہے اس کے علاوہ یعنی حدیث بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو کاٹتی یعنی دانے سے طرف نکالتی ہے اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا بے شک نبی امین رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے یعنی مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت وعدہ فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض یعنی دل میں دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ عاشقان صحابہ والے ہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بغض معاذ اللہ
طریقہ تھا کہ کسی کے ایمان یا منافقت کو جانچنا ہوتا تو رکن علی سے جانچتے تھے، جس کو دیکھتے کہ حضرت مولا علی کے مسلم رکھتا ہے، مسلم رکھتا ہے، جان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ پاک نے بھی مولا علی کے مسلم کو پسند فرمائے، ہمارے سینوں میں محبت علی کے خزانہ بنائے، آمین کی جائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، ہمارے آقا پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب زندگی مبارک میں جو آخری کیا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ نے مجھے مدینہ کے تیار فرمایا بیٹھے رہے، ایک درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ صاف کی گئی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو منعقد فرمائی۔ نماز کے بعد آپ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قرآن کو مخاطب کر کے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی یہ میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام علیہ السلام کی بلا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا بلا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری جان کی ہم سے زیادہ مالک ہیں، یعنی ہم آپ کے بڑا آپ ہمارے مالک ہیں، ہماری جان مال ہر چیز کے آپ مالک ہیں۔ اب مالک مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابی حسین بن رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم والی من والاه وعادی من عاداه، یہ اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کر۔ جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، یہ ہے قول مصطفیٰ مولا علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہر مسلمان کے مولا ہے، ہمیں حضرت علی سے محبت کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ کی صفحات کے بارے میں سنا کہ آپ نے جماعت میں کے سائے رسول سخی کی عبادت گزار کی، اور جو ہے تقویٰ پرہیزگاری اور برا یعنی دنیا سے بے رغبتی پہ اپنی ایک شان ہے، دنیا کی طرف کوئی توجہ کوئی لگاؤ نہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ دولت کی طرف توجہ کرتے ہو، نہ کہ جو ہے دنیا کی طرف اللہ سے جو لگائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، صحابہ کرام کے نبی کی محبت اور رسول کے مسائل کو دنیا کے سارے معاملات کا معاملہ سے فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بغیر فرمائیں گے، اللہ آپ کی جگہ بنتا ہے اور اب سے دیکھنے کے سب بات پر جو ہے اپنا کے بغیر حاصل یہ سارے وہ موقع ہے کہ آپ اپنے مسجد میں آئینہ رات کی مسجد کی پڑھ رہے ہو، تو کوشش کیجیے کہ ہر ادارہ ہر فیکٹری ہر ادارہ جو بھی ہوتے ہیں ادارے اور مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ورکرس کی خدمت کرتے ہیں، اور ایکسٹرا مطلب علیحدہ سے کچھ نوازشات کو حاصل کرتے ہیں، تو ہم مطلب اپنے بچوں کا
ساتھ ساتھ کرتے ہیں کوشش کیجیے کہ یہ سفر ہوتا ہے ہمارے مسجد میں آئندہ اکرام خاتمین کے ساتھ ہمارے لیے دعائیں کرنا نماز جنازہ پڑھنا فاتحہ کرنا ساری چیزوں کے ساتھ خدمت کرتے ہیں ہمارا مطلب ہے کہ ہم اپنے لیے ان کی خوشی میں ہم اداکار مالک صاحب کو اور